بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم ایک ایسی قوم کی کہانی سننے جا رہے ہیں جو ہر دور کے لیے سخت وارننگ ہے۔ یہ کہانی ہے قوم نوح علیہ السلام اور اس عظیم طوفان کی جو اللہ کے حکم سے آیا۔ جب پوری دنیا غلط راستے پر ہو اور صرف کچھ لوگ سچ پر قائم ہوں تو سوچئے پھر انجام کیا ہوتا ہے۔ آج کی ویڈیو آخر تک دیکھیے کیونکہ اس میں ہمارے لیے بہت گہرا پیغام چھپا ہوا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم دنیا کی سب سے پرانی قوموں میں سے تھی۔ شروع میں یہ لوگ صرف اللہ پر یقین رکھتے تھے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ شیطان نے انہیں گمراہ کر دیا۔ دھیرے دھیرے انہوں نے بت پرستی شروع کر دی۔ ود، سوا، یعوق اور نصر جیسے بت پوجے جانے لگے۔ قوم کا کہنا تھا یہ ہمارے بزرگ ہیں، یہ ہمیں اللہ کے قریب لے جاتے ہیں، مگر حقیقت اس کے بالکل برعکس تھی۔ یہ سب شیطان کا دھوکہ اور گمراہی کا راستہ تھا۔ ظلم عام ہو چکا تھا اور سچ بولنے والوں کا مذاق اڑایا جاتا تھا۔ اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو اپنا نبی بنا کر بھیجا۔ انہوں نے اپنی قوم کو صرف اللہ کی عبادت کی دعوت دی۔ ان کا پیغام تھا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک لگاتار دعوت دی۔ وہ دن میں بھی اور رات میں بھی لوگوں کو سمجھاتے رہے، کبھی کھلے عام اور کبھی چپکے سے نصیحت کرتے، کبھی نرمی سے اور کبھی سختی سے حق بیان کرتے، مگر قوم کا رویہ دن بدن اور سخت ہوتا گیا۔ لوگ انگلیاں کانوں میں ڈال کر ان کی بات سے بچنے لگے۔ صرف چند کمزور لوگ ایمان لائے، جبکہ امیر اور طاقتور لوگوں نے حق ٹھکرا دیا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ قوم بالکل بھی سدھرنے کو تیار نہیں اور 950 سال کی دعوت کے بعد بھی حق قبول نہ کیا، تو انہوں نے اللہ کے حضور دعا کی۔ انہوں نے عرض کی، اے میرے رب، زمین پر کافروں میں سے کسی کو زندہ نہ چھوڑ۔ یہ غصے کی بد دعا نہیں تھی، بلکہ اللہ کے علم اور انصاف کے مطابق فیصلے کی درخواست تھی۔ تب اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ کشتی تیار کرو، اور فرمایا اسے ہماری نگرانی اور وحی کے مطابق بناؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ریگستان جیسی سوکھی جگہ پر کشتی بنانا شروع کی۔ لوگ ان کا مذاق اڑانے لگے اور ہنس ہنس کر باتیں کرتے۔ وہ کہتے، اب یہ کشتی بھی بنانے لگ گیا، اور تانا دیتے، یہاں تو پانی کا نام و نشان تک نہیں۔ مگر حضرت نوح علیہ السلام صبر اور یقین کے ساتھ کام کرتے رہے۔ وہ کہتے، آج تم ہنسو، کل تمہیں حقیقت کا پتہ چلے گا۔ آخر کار کشتی تیار ہوئی، بہت بڑی اور بہت مضبوط۔ پھر اللہ کا حکم آیا، ہر قسم کے جانوروں کا ایک جوڑا اور ایمان والوں کو کشتی میں بٹھا لو۔ پھر ایک دن اچانک زمین سے پانی ابلنا شروع ہو گیا اور آسمان سے موسلا دھار بارش برسنے لگی۔ یہ عام بارش نہیں تھی، بلکہ اللہ کا بھیجا ہوا عظیم طوفان تھا۔ پانی ہر سمت سے امٹ کر آ رہا تھا اور پہاڑ جیسی لہریں اٹھ رہی تھیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکار کر کہا، بیٹا کشتی میں آ جاؤ، کافروں کے ساتھ مت رہو۔ مگر بیٹا گھمنڈ سے بولا، میں کسی پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، وہ مجھے بچا لے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے درد بھری آواز میں فرمایا، آج اللہ کے فیصلے سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اسی دوران ایک بڑی لہر آئی اور باپ بیٹے کے درمیان حائل ہو گئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے بیٹا بھی طوفان کی لہروں میں ڈوب گیا۔ کئی دن اور رات کے بعد اللہ کا حکم نازل ہوا، اے زمین اپنا پانی نکال دے، اور اے آسمان تھم جا۔ حکم ملتے ہی بارش رک گئی اور زمین نے پانی سمیٹنا شروع کر دیا۔ دھیرے دھیرے طوفان کی لہریں تھمنے لگیں۔ کشتی آخر کار کوہ جودی پر جا کر ٹھہر گئی۔ صرف وہی لوگ محفوظ رہے جو ایمان والے تھے، باقی پوری قوم پانی میں غرق ہو کر مٹ گئی۔ یہ صرف ایک سزا کا منظر نہیں تھا، یہ حق اور باطل کے درمیان اللہ کا آخری اور انصاف پر مبنی فیصلہ تھا۔ دوستو، قوم نوح کی کہانی صرف ماضی کا واقعہ نہیں، بلکہ آج کے لیے بھی عبرت ہے۔ جب گناہ عام ہو جائے
اور لوگ اسے نارمل سمجھنے لگیں، جب سچ بولنے والوں کا مذاق اڑایا جائے اور جب اللہ کی بات سننا لوگ چھوڑ دیں، تو پھر اللہ کا فیصلہ دیر سے صحیح مگر ضرور آتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ہدایت پر قائم رہیں۔ اللہ ہمیں صبر، مضبوط ایمان اور سچ کا ساتھ دینے کی توفیق دے، آمین۔ اگر یہ پیغام پسند آئے تو لائک، شیئر اور چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔